السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان انس الزمان، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر پروفیسر قمر مسعود، جو کہ ہیڈ آف اینڈوکرائنالوجی ہیں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی میں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں آپ کی قیمتی وقت کا، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے یہ وقت نکالا۔ شکریہ انس صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آئی تھنک ہمارے ناظرین کے لیے یہ ایک اچھا یوزفل سیشن ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ویلیبل ٹائم۔ اچھا سر، ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سے پہلے سر میں یہ جاننا چاہوں گا جس طرح سے پاکستان میں ڈے بائی ڈے ڈائبٹیز کی شرح بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، انفارچونیٹلی سر اس کی روک تھام کے لیے بہت سارے کام کرے جا رہے ہیں سر، خاص طور پہ جو ڈاکٹرس کمیونٹی ہے سر بہت بے تحاشا کام کر رہی ہے۔ آغا خان ہاسپٹل اسپیشلی سر، ظاہر ہے سر پورے پاکستان سے مریض یہاں پر آتے ہیں اپنے علاج کے لیے۔ سر ہم ڈائبٹیز کی بات کو ہی آگے بڑھائیں گے، اور سر میں جاننا چاہوں گا سر ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ آج کے دور اور ماضی کے لیے ہم کچھ باتیں سر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ جی سر، آپ کی کچھ چائلڈہڈ میموریز کے بارے میں اگر سر ہم ریمائنڈ کی بات کرتے ہیں، سر آپ کی کوئی ایسی چائلڈہڈ میموری جو آپ کو یاد ہو سر، جب آپ اپنے زمانے طالب علمی میں تھے، اسکول جاتے تھے سر، جب کہ بچوں میں اور آج کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں سر، ڈفرینشیٹ سر آپ لائف میں دی؟ لیکن ڈفرینس تو بہت آ گیا ہے جی سر۔ آج کل میں جب ملتا ہوں بعض دفعہ اوبیز بچے یا ایڈولیسنٹس میرے پاس کبھی آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کمپیوٹر گیمز کے علاوہ اور کون سا گیم کھیلتے ہیں، تو انفارچونیٹلی اکثر جواب جو ہے وہ نفی میں ہوتا ہے، یا آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ بھی بہت ہی جسے کہنا چاہیے اکثر جواب نفی میں ہوتا ہے۔ تو سائیکل چلانا سیکھنا ایک بچوں کا ایک زمانے میں ایک ٹارگیٹ ہوتا تھا کہ جی ہم نے سائیکل چلانا سیکھنا ہے، اور مطلب ہے سائیکل ہوتی تھی، پلس یہ کہ گیمز ہوتے تھے۔ چونکہ میں کراچی میں میری پیدائش رہی ہے، کراچی میں پلا بڑھا ہوں، تو ہم تو روڈز پر بھی کرکٹ کھیلتے رہے، روڈز پہ ہاکی کھیلتے رہے، اس کے علاوہ اچھے خاصے ہمارے پاس گراؤنڈس ہوا کرتے تھے اور چیزیں ہوا کرتی تھیں، تو اسپورٹس فیسلٹی اسکولس کی ٹیمز ہوا کرتی تھی کرکٹ کی۔ میں اگر اپنا ارلی چائلڈہڈ کا ہوں تو میں تقریباً میرا اسکول جو تھا وہ میرے گھر سے تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، اور ایون دین اس وقت بھی ہم بعض دفعہ بلکہ اکثر جو ہے وہ اپنے گھر سے اپنا بیگ اٹھا کے جو ہے وہ اسکول پیدل چلے جایا کرتے تھے۔ تو پیدل اسکول جانا، پھر اسکولس کے اندر اکثر جسے کہنا چاہیے گراؤنڈس ہوتے تھے، کھیل کود ہوتا تھا، ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ اور جیسے ہم آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کسی زمانے کے اندر بچوں کے اندر جیسے اکبر اولمپکس ہیں، ہاکی ٹیم پاکستان کی گئی ہوئی ہے، تو سارا محلہ جو ہے وہ ہاکی کھیل رہا ہے، اور جب جو ہے وہ کوئی کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، کوئی ایسا کرکٹ کا ایونٹ ہے، تو سب روڈ کے اوپر کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ تو کرکٹ، ہاکی ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ اچھی خاصی ہوا کرتی تھی پرانے زمانے کے اندر۔ تو بچوں میں ایک فزیکل ایکٹیویٹی ایک اچھی خاصی ہوا کرتی تھی۔ انفارچونیٹلی وہ فزیکل ایکٹیویٹی آج کل جو ہے وہ بالکل جسے کہنا چاہیے ختم ہو گئی ہے۔ ہم خود ایز اے پیرنٹ اسٹرگل کرتے ہیں اپنے بچوں کو جیسے کہنا چاہیے فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر موٹیویٹ کرنے میں۔ بالکل سر، جی سر آپ نے بالکل صحیح کہا، اور سر انہی چیزوں کا شاید ہمارے جو آج کی ہماری نئی جنریشن ہے ان کے اوپر بڑا اثر مرتب ہو رہا ہے۔ جی شاید سر وہ اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں، پھر اوبیسٹی سے آگے ملٹیپل چیزیں جو ہیں پرابلم تک ہوتی ہیں۔ جی جی اچھا سر، اگر ہم بات کرتے ہیں سر پروفیشنل لائف کی، سر آج جب اسٹوڈنٹس ظاہر ہے سر کسی بھی شعبے میں، چاہے سر وہ ڈاکٹر میں ہوں، کسی اور شعبے میں ہوں، سر تعلیم حاصل کر جب وہ اپنے کیریئر کی طرف جاتے ہیں سر، ان کو شاید آج کے دور کے مطابق اور ماضی کے دور کے مطابق ڈفرینٹ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ اچھا سر، آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو ہر چیز آپ کو بتائی کہ یہ ڈور اسٹیپ پر موجود ہے۔ ماضی میں سر بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا تھا جاب سرچنگ کے لیے بھی، جاب پہ جانے کے لیے بھی سر۔ جی آج سر شاید بہت آسانیاں ہو گئی سر، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ ہاں دیکھیں، آسانیاں تو بہت ہو گئی ہیں، اس کے بینیفٹس بہت ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے گھر بیٹھ کے جاب سرچ کر سکتے ہیں، آپ جسے کہنا چاہیے مختلف سائٹس ہیں، ایونٹس ہیں، چیزیں ہیں۔ پہلے لوگ جایا کرتے تھے، ملا کرتے تھے پرسنلی، تو یہی چیلنجز تو جسے کہنا چاہیے کہ ہیں، ٹیکنالوجی نے ایڈوانس کیا ہے۔ اب اس کے جہاں بینیفٹس ہیں وہاں اس کے ایز اے چونکہ میں میڈیکل پرسنل ہوں تو میں اس کو کہوں گا کہ اس کے جو ٹیکنالوجی کی ایک نقصان جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جسے کہنا چاہیے کہ فزیکل ایکٹیویٹی، دوسری چیزیں کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بعض دفعہ مجھ سے مریض آ کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز اتنی کامن کیوں ہو گئی، اور کیا میں اپنے لائف سٹائل کے ذریعے سے، چیزوں کے ذریعے سے صرف ڈائبٹیز کو کیا کنٹرول کر سکتا ہوں؟ اور تو میرا بعض دفعہ
سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہے ڈائبٹیز کے لیے اب انفارچونیٹلی آپ کی ڈائبٹیز تھوڑی سی ایڈوانس کر گئی ہے اور آپ کو میڈیکیشنز کی بھی نیڈ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائبٹیز آپ کی بالکل ختم ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو آپ کو آج سے 100 سال والی پہلی زندگی کے اوپر جانا پڑے گا. تو آپ کو شاید ہمیں کوئی ٹائم مشین ایجاد کرنی پڑے کہ آپ کو ہم 100 سال پہلے لے جائیں اور وہاں جا کر جناب جو ہے وہ آپ اس والی لائف اسٹائل کے اوپر آ جائیں جو زمانے کے اندر تھی. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اور بعض دفعہ جیسے مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ڈائبٹیز اتنی کامن کیوں ہو گئی, تو ایک بعض دفعہ سادہ سا جواب میں ان کو یہ بھی دیتا ہوں کہ یہ شاید ہم نے جو ترقی کر لی ہے, جیسے سو کالڈ ترقی کہہ لیں, تو اس کی شاید یہ ایک اس کا سزا کہہ لیں یا اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے جو ہمیں مل رہا ہے اس وقت. اور اسی لیے بیلنس جو ہے چیزوں کے اندر وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی سر, بہت شکریہ سر. اور سر ہم کچھ تصاویر کے ذریعے نا جاننا چاہیں گے سر ماضی کے بارے میں اور ماضی کی میموریز کے حوالے سے. سر اس کو دیکھ کر سر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ ایک پی ٹی وی کا, اور اس سے مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں صرف ایک 5 منٹ کا کارٹون آیا کرتا تھا. جب ہم روڈ پہ کرکٹ کھیل رہے ہوا کرتے تھے تو پی ٹی وی سے 5 منٹ کا ایک کارٹون آیا کرتا تھا. اس زمانے میں ہر گھر میں ٹی وی ہوتے بھی نہیں تھے, اور ہمیں یاد ہے کہ وہ ہم سب بچے روڈ کے اوپر کھیل رہے ہوا کرتے تھے. عصر کی نماز کے بعد شام کا وقت ہوتا تھا, اور ایک پوپائے دا سیلر کے نام سے ایک کارٹون آتا تھا جو صرف 5 منٹ کا اس کا ایک ایپیسوڈ ہوتا تھا. ہم سب بھاگتے ہوئے جاتے تھے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے وہ کارٹون دیکھتے تھے. وہ 5 منٹ ختم ہو جاتا تھا تو پھر ہم دوبارہ آ کے اپنے کھیل میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اور ٹی وی بھی ظاہر ہے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا تھا. شام آئی تھنک 4 ساڑھے 4 بجے شروع ہوتا تھا, اور رات 11 بجے جو ہے قومی ترانہ بجتا تھا, اور وہ ٹی وی جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتا تھا. اور تو مشکل سے ٹی وی کے اوپر بیٹھنے کا وقت بہت ہی کم ملتا تھا بچوں کو. شام میں عام طور پہ گیمز ہوتے تھے, ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, اور اس کے بعد اپنی پڑھائی اور دوسری چیزوں پہ ہوتا تھا کام. تو لیکن اب آپ دیکھ لیں 24/7 آپ کو, اور آئی تھنک پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈس آف چینلس اویلیبل ہیں. سر یہ کچھ جس طرح سے آپ نے بات کری جی کھیلوں کی, جی سر کچھ اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے تھے, اور آج کل شاید سر یہ کچھ ایڈوانس. بالکل. تو کرکٹ اسی طریقے سے جیسے کہنا چاہیے کہ کھیلی جاتی تھی, لوگ نمبرز نکالتے تھے, ٹیمز ہوتی تھیں, تو ایک ایکٹیویٹی رہتی تھی, فزیکل ایکٹیویٹی. اب ظاہر ہے کہ جیسے جیسے چیزیں ایڈوانس ہوئی ہیں, اور جو یہ روڈ کی کرکٹ تھی, یہ محلے کی کرکٹ تھی, یہ غالباً بہت حد تک جیسے کہنا چاہیے کہ کم ہو گئی ہے, بلکہ بہت حد تک ناپید ہو گئی ہے. اب کرکٹ بھی بڑا ایکسپینسو گیم ہو گیا ہے. سر یہ کچھ ایسا زمانہ جب سیاہی سے شاید لکھا جاتا تھا. جی. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ زمانہ شاید میں نے مختصر سا ضرور دیکھا ہے کہ قلم تراشے جایا کرتے تھے اور سیاہی سے تختیاں لکھی جایا کرتی تھیں, پھر ان تختیوں کو دھویا جاتا تھا, ان کی غالباً کوئی لیپا پوتی ہوتی تھی. تو مجھے تھوڑا سا یہ زمانہ ضرور جیسے کہنا چاہیے یاد ہے. اور اسی بات کو میں اگر آگے بڑھاؤں تو ہماری ڈائبٹیز کے اندر بھی بڑی ایویلویشن ہوئی ہے, بڑی چینجز آ گئی ہیں. اگر میں ارلی 80s کی بات کروں تو اس زمانے کے اندر ڈائبٹیز جو تھا وہ اس کی مینجمنٹ بھی بڑی جیسے کہنا چاہیے ڈیفیکلٹ ہوا کرتی تھی. میں آپ کو اپنے بچپن کا واقعہ بتاؤں تو میں اپنی والدہ کے ساتھ ڈائبٹیز سینٹر جایا کرتا تھا, اور جہاں مختلف تبدیلیاں آئیں اور ماحول کے اندر تبدیلیاں آئیں. اس زمانے کے اندر خواتین جو تھیں وہ اکیلے نہیں جایا کرتی تھیں, تو گھر سے نکلتی تھیں تو کوئی بچہ ساتھ ہوتا تھا یا کوئی مرد ساتھ ہوتا تھا. تو میں ایک چھوٹا سا گھر میں تھا, سب سے چھوٹا. ابھی میں پری اسکول لائف تھی, تو میں اپنی والدہ کے ساتھ, مجھے یاد ہے کہ میں رکشے میں بیٹھ کے جایا کرتا تھا. یہ ڈائبٹیز سینٹر ہوتا تھا اس زمانے میں, شارع فیصل کے اوپر جو ایک رومی مسجد ہے اس کے ساتھ برابر میں ایک ڈائبٹیز سینٹر ہوتا تھا وہاں پہ. بعد میں وہ ناظم آباد شفٹ ہو گئے, پاپوش شفٹ ہو گئے. تو وہاں پر ہماری والدہ جو تھیں وہ اپنی ڈائبٹیز کی میڈیکیشنز لے کے جاتی تھیں. فاسٹنگ میں لوگ جایا کرتے تھے وہاں پر, اور وہاں جا کر جو ہے وہ ان کی پہلے شوگر چیک ہوتی تھی. وہ اس زمانے میں سرنجز ہوتے تھے بڑے بڑے, اور وہ بوائل ہو رہے ہوتے تھے, اس میں سے نکال کے وہ نیڈل لگا کے آپ کا بلڈ ڈرا ہوتا تھا. پھر آپ اپنی ڈائبٹیز کی میڈیکیشن لیتے تھے, ناشتہ کرتے تھے, پھر 2 گھنٹے ہمیں وہیں گزارنے ہوتے تھے. 2 گھنٹے کے بعد ایک رینڈم بلڈ شوگر ہوتی تھی,
اور یہی دو جسے کہنا چاہیے اس زمانے میں نہ ٹیسٹنگ اسٹرپس ہوتی تھیں نہ گلوکومیٹرز ہوتے تھے. جی سر. بہت زیادہ کچھ اویلیبل ہوتا تھا تو وہ یورین کے اندر بلڈ شوگرس ٹیسٹ کی جا سکتی تھیں. لیکن اب جسے کہنا چاہیے کہ جو ایڈوانسمنٹس ہیں ڈائبٹیز کے اندر, انسولین سرنجز کا زمانہ آ گیا, پھر انسولین پینس آ گئے, گلوکومیٹرز آ گئے, پھر آپ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ سسٹمز آ گئے جو آپ کی شوگرس کو چیک کرتے رہتے ہیں. تو ہر جگہ ترقی ہوئی ہے. بعض جگہ ترقی فائدہ مند ہے, بعض جگہ شاید ترقی اتنی فائدہ مند نہیں ہے, اس کا ٹول ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. بالکل سر, بہت اچھا سر آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا. سر یہ کچھ ایک ایسی تصویر جو سر آپ کی شاید سر کچھ ٹائم پرانی تصویر ہو, سر کوئی ایک ایسی میموری جو آپ کے سر یاد ہو اور سر آج بھی آپ کو وقت تھوڑا سا یاد آتا ہو, کوئی سر ایسی میموری کے بارے میں آپ بتائیں سر ہمارے ناظرین کو. جی, تو یہ تصویر جو میری پہلی تصویر نظر آ رہی ہے, اس میں داڑھی تھوڑی سی میری شاید سفید ہونا شروع ہوئی ہے. غالباً میں یہاں پر کہیں ایک ٹاک دے رہا ہوں ڈائبٹیز کے حوالے سے, اور آپ نے شاید دوسری میری ایک تصویر لگائی ہے جو غالباً کافی ریسنٹ لگ رہی ہے مجھے. جی سر. تو بس مجھے جیسے میں نے کچھ میموریز آپ کو چائلڈہڈ کی بھی بتائیں, ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی بتائیں. تو ٹھیک ہے, ڈائبٹیز سے پہلے دیکھا جائے تو اس کے اندر کافی حد تک لوگ آ گئے ہیں ڈائبٹیز کے اندر, اور اویئرنیس پیدا ہوئی ہے فزیشنز کے اندر بھی اور ایک بڑی تعداد میں. لیکن اسٹل ہم جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے جو ڈائبٹیز کیئر کے لیے اب ہم کوپ اس طریقے سے نہیں کر پا رہے. ایز اے فزیشین کمیونٹی کے طور پہ میں کہوں گا کہ جتنا برڈن آف ڈائبٹیز ہے اور جتنی یہ پیشن مانگتی ہے ڈائبٹیز کہ آپ پیشنیٹلی اپنے پیشنٹس کو دیکھیں اور آپ ان کی لائف پر ایک جسے کہنا چاہیے کہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور ڈائبٹیز ان کی لائف پر اثر انداز ہوتی ہے, تو ان کی لائف کو بہتر سے بہتر بنانا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, کمپلیکیشن فری لائف ان کے لیے ان کی جیسے کہنا چاہیے کہ لٹل انٹرفیرنس ہو ان دیئر ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اندر, چیزوں کے اندر. تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ایک فزیشنز کا ایک گول یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کی کوالٹی آف لائف بہتر کریں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں ان کی ڈائبٹیز مینجمنٹ میں. ٹھیک ہے سر, بالکل آپ نے بہت اچھا بتایا سر ہمارے ناظرین کے لیے. جب سر شوگر نہیں تھی, چینی کا استعمال نہیں تھا, سر بیفور شوگر کن چیزوں کا استعمال ہوتا تھا, کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند تھی؟ اب میں اتنا پرانا بھی نہیں ٹھیک ہے, تو ہاں بالکل کسی زمانے میں گڑ کا استعمال ہوتا تھا اور چیزوں کا استعمال ہوتا تھا. تو اب ٹیکنالوجی کی کتنا اس کا امپیکٹ ہے, کیا جو شوگر کو ہم نے کرسٹلائز کر کے وائٹ شوگر بنا دی ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب, اور ایک یہ کائنڈ آف متھ بھی ہے. تو لوگ کہتے ہیں میں شوگر تو استعمال نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب, لیکن کیا ہم گڑ استعمال کر سکتے ہیں؟ گڑ تو نقصان دہ نہیں ہے. میں کہوں گا بھائی گڑ سے ہی شوگر بنی ہے, وہی گنے کا رس ہے جس سے گڑ بنا ہے, اسی سے پھر بعد میں جو ہے وہ کرسٹلائز وائٹ شوگر جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ وائٹ شوگر اس سے بنی ہے. تو اس کے اندر جو ایڈیٹیوز ہیں, کیمیکلس ہیں, دیٹ مائٹ ہیو این امپیکٹ آن آور ہیلتھ. لیکن کیلوریز کے حوالے سے اور شوگر بڑھانے میں تو دونوں ایک ہی تاثیر رکھتے ہیں. چاہے آپ 2 ٹی اسپون شوگر یوز کریں یا آپ اسی کے مقدار میں گڑ استعمال کریں, شوگر دونوں سے آپ کی بڑھے گی. تو ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ہاں اگر آپ گھر کے اندر شوگر کا استعمال تو ویسے کم سے کم ہو جانا چاہیے, اور ایڈڈ شوگر کا, کیونکہ اللہ میں نے نیچرل مٹھاس بہت سی چیزوں کے اندر پیدا کی ہے. نیچرل مٹھاس ہے وہ لیں. بچے اسی طریقے سے اگر بات لوگ مجھ سے بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں, پوچھتے, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ چونکہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو آپ کے لیے نہ گڑ استعمال کرنا ہے نہ آپ چینی استعمال کریں گے, دونوں کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اپنے بچوں کو کیا آپ براؤن شوگر کے اوپر یا جسے کہنا چاہیے گڑ کے اوپر یا کھنڈ کہہ لیں جسے جو پاؤڈر فارم ہوتی ہے گڑ کی, اس پہ ان کا استعمال ہو. اگین اس میں بھی کم سے کم استعمال ہونا بہتر ہے. مطلب سر زیادتی کسی چیز کی نہ ہو. میں آنا روی از ویری امپورٹنٹ. بالکل بالکل. سر کوئی ایسا آپ کی فیوریٹ ڈش کوئی کھانے میں آپ کو کچھ زیادہ پسند ہو عام چیزوں کی بنسبت؟ بس میں تو فوکس ہٹاتا ہوں, کھاتا سب کچھ ہوں. انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ میٹھا مجھے زیادہ پسند ہے ڈسپائٹ بینگ ڈائبٹیز کے ڈاکٹر ہونے کی. اچھا, یہ غالباً نا یہ جہاں تک فیوریٹ ڈشز کا تعلق ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ
جو آپ کی بچپن کے اندر جو میموریز ہوتی ہیں. جی اب جیسے ہمارے پاس بعض دفعہ مہمان آتے ہیں, ایون باہر سے وہ مہمان آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ ٹریڈیشنل ڈشز کھلاؤ جو ہم بچپن میں ہم کھاتے تھے. تو غالباً یہ بچپن کے اندر نا بچہ, میں بعض دفعہ گھر میں بھی میری بحث ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر کے دنیا میں نہیں آتا, بلکہ دنیا میں آ کے وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرتا ہے, لرن کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ کس چیز کو جو ہے وہ شوق سے کھا رہے ہیں, ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے, وہ چیزوں سے جسے کہنا چاہیے نان وربل جو کمیونیکیشن ہے, اس سے وہ سیکھتا ہے کہ یہ دس از سم تھنگ ویری ٹیسٹی, ٹھیک ہے نا, یہ مجھے انجوائے کرنا چاہیے. تو اس طرح ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو غالباً میرا بھی بچپن میں میٹھے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے اچھا, تو مجھے میٹھا بہت پسند ہے, اور ریزسٹ کرنا میرے لیے اس کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. صحیح سر, ماشاء اللہ, بہت اچھا سر آپ نے بتایا. جی سر آپ کی سر پوری جو ماشاء اللہ تک کی جرنی ہے, پروفیشنل لائف, اسکول کالج لائف, سر کوئی ایک انسپریشن آپ کی لائف کی, کوئی ایسی شخصیت ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو جو سر آپ کے لیے ایک انسپریشن ہو, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں سر. تو پہلے زمانے میں میڈیکل پروفیشنل کے حوالے سے بات کروں گا, ٹیچرز ہوتے تھے, بڑا جیسے کہنا چاہیے کہ اگر میں کسی سے اپنی میڈیکل کالج کے زمانے میں انسپائرڈ ہوا ہوں تو وہ پروفیسر احسن رب صاحب ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ بڑے ان کی جس زمانے میں شاید میں نے ان کی پیک دیکھی 91 کے اندر, جب جس سال میں نے میڈیکل گریجویٹ کیا اسی سال وہ ریٹائر ہوئے تھے, اور اس وقت بھی وہ بعض دفعہ 2 سے 3 گھنٹے کا راؤنڈ کیا کرتے تھے, اور ان کے ساتھ پورا ایک جسے کہنا چاہیے میڈیکل اسٹوڈنٹس کا, ریزیڈنٹس کا, پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس کا ایک پورا قافلہ ان کے ساتھ چلا کرتا تھا راؤنڈ کے اندر, اور ایک بڑی اچھی اپروچ وہ دیا کرتے تھے چیزوں کے اندر. تو اسی طریقے سے آئی تھنک دیٹس میری مجھے انسپائرڈ کیا اس فیلڈ کے اندر, اور شاید میرے اسٹائل آف مینجمنٹ کے اندر بھی, تو کہ میں بعد میں یو ایس میں ٹریننگ کے لیے گیا چیزوں کی, میں نے وہاں پہ جا کے تو ایک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نا ایک بلینڈ سیکھا یو ایس کے حوالے سے بھی, جو جس طریقے سے وہاں پر ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں, جس طریقے سے یہاں پر آ کر بھی مجھے جیسے کہنا چاہیے جو ماحول ملا, یا جو میڈیکل کالج کا ماحول ملا. ڈائبٹیز سے میرا جیسے آپ سے وہ میں نے بتایا کہ بچپن ہی سے تعلق تھا, تو دیٹ آل میکس می اے گڈ فزیشین, اے گڈ ڈائبٹولوجسٹ, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. لوگوں کو الحمدللہ اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے, اور بس اللہ اس کو قبول کرے, یہ اصل ہے. سر بہت شکریہ. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ جو سر کا میسیج ہے یہ بڑا فائدہ مند ہوگا. اس کے اندر ظاہر ہے ہم نے ماضی کے بارے میں اور سر کی سے ہم نے جانا کہ ان کے اسکول لائف, کالج لائف, اور جو مطلب سفر آغاز ہوتا ہے پروفیشنل لائف کا, اور سر نے جس طرح سے ماشاء اللہ آج پریکٹس کر رہے ہیں اور کتنے پیشنٹس کو وہ دیکھتے ہیں, انہوں نے پاکستانی پاپولیشن کا بتایا. ہمارے لیے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ پروگرام بڑا فائدہ مند ہوگا. سر آخر میں سر میں بس آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, سر آپ کوئی 2 ایسے میسیج جو ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں, وہ سر ڈائبٹیز سے بچاؤ کے لیے, یا جن کو ہو گئی ہے سر وہ کس طرح سے ہاؤ ٹو پریونٹ فرام ڈائبٹیز. جی تو پہلے ہم بچاؤ کی بات کر لیتے ہیں. تو اب وہ پاپولیشن جو اس وقت شاید 30 سے اوپر گزر گئی ہے, تو اکثر لوگ بیچاروں کو ڈائبٹیز, انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے. شروع سے آج ہم اپنے بچوں کو جسے کہنا چاہیے کہ ان کو جو ہے ہم اس نسل کو بچانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. ایک نسل اس وقت جو گرون اپ ہو گئی ہے, ان سے زیادہ اس وقت فوکس کرنا ان بچوں کے لیے, نئی نسل کے لیے, کہ ان کو ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر ڈالنا ہے, اور جسے کہنا چاہیے اسٹرگل کرنا ہے, اور پیرنٹس کو اس کے لیے رول ماڈل بننا پڑے گا. تو انفارچونیٹلی ہمارا جسے کہنا چاہیے کہ جو مین انٹرٹینمنٹ ہے, ایک تو وہ کھانے پینے تک فوکس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, بچہ میرا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کہیں باہر جانا ہے ابو, ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں اس کے ساتھ باہر جانا ہے, ٹھیک ہے باہر جائیں گے, ایکٹیویٹی کریں گے, لیکن اس کے ساتھ کہیں کچھ ڈنر تو جڑا ہوا نہیں نا. باہر جانے کا مطلب کہیں ڈنر تو نہیں ہے, تو کہتا نہیں اس کے بغیر تو وہ باہر جانا نہیں ہے, گزارا نہیں ہے. تو ان بچوں کو تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا ایز اے معاشرے کے طور پر. کھانے پینے کے اندر ہمیں سادگی لانی پڑے گی, تو ماؤں کو محنت کرنی پڑے گی, پیرنٹس کو محنت کرنی پڑے گی. بچوں کو شروع سے ہم اگر سادہ کھانے کے اوپر ڈالیں گے تو ہوپ فلی یہ ہماری ٹیسٹ برڈس کچھ
جسے کہنا چاہیے کہ ایسی نہیں ہو جائیں گی کہ پھر ہمیں گھر کے اندر دال اور سبزی بالکل ہی اچھی نہ لگے تو بچہ کہے گا آج دال پکی ہے یا سبزی پکی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. بریانی کے علاوہ شاید ہم کھانا نہیں کھاتے, اور کڑھائی کے علاوہ ہم کھانا نہیں کھاتے, یا جتنی ہم فوڈ آرڈر کرتے ہیں. تو ایک نئی نسل کو بچایا جا سکتا ہے, لیکن اس پر ظاہر ہے کہ پورے معاشرے کو محنت کرنی پڑے گی. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے, آلریڈی ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو میں کہتا ہوں تینوں پلرز ہیں ڈائبٹیز مینجمنٹ میں, جہاں ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے, واک کرنی ہے, اسٹریچنگ ایکسرسائزز کرنی ہے, ایون لائٹ ویٹس کرنے ہیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں جہاں ڈائٹری ریسٹرکشنس ہیں, ڈائٹری ماڈیفیکیشنز وہاں کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میڈیکیشن کا یوز بھی ہے. تو اگر آپ کے فزیشین, آپ کے ڈائبٹالوجسٹ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو میڈیکیشن کی نیڈ ہے تو میڈیکیشن بھی لینی چاہیے. میں اپنے مریضوں کو ایک بہت اچھا میسیج دیتا ہوں کہ جو ہے وہ ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ جسے کہنا ہے سبسٹیچیوٹ نہیں ہے, نعم البدل نہیں ہے میڈیکیشنز کا. اور اسی طریقے سے میڈیکیشنز جو ہیں وہ سبسٹیچیوٹ نہیں ہیں ڈائٹری ماڈیفیکیشنز کا اور فزیکل ایکٹیویٹی کا. تو تینوں اہم پلرز ہیں ڈائٹری ماڈیفیکیشن, اور اس میں جسے کہنا چاہیے کہ فزیکل ایکٹیویٹی اور میڈیکیشنز تینوں اہم پلرز ہیں. ساتھ ساتھ ایک ویٹ لاس بھی ایک امپورٹنٹ جسے کہنا چاہیے گول ہے ان دی مینجمنٹ کے. تو آپ کے ڈاکٹرز کو, آپ کے فزیشنز کو چاہیے کہ وہ ایسی میڈیکیشنز چوز کریں جو ویٹ لاس کو ساتھ ساتھ پروموٹ کرتی ہوں, ویٹ گین نہ کراتی ہوں, اور آپ نے پھر ڈائٹ کے ذریعے سے, فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے سے اپنے ویٹ کو مینٹین کرنا, ویٹ لاس کرنا. کیونکہ ڈائبٹیز جو ریمیشن میں جاتی ہے, جیسے ریمیشن کا مطلب ہے کہ ڈائبٹیز آپ کی ایسی اسٹیج پہ چلی جائے کہ ڈائبٹیز کی کیٹیگری سے وہ آپ نان ڈائبٹیز رینجز میں آپ کی بلڈ شوگرز آنے لگ جائیں, وہ ممکن ہے اس وقت جب آپ سگنیفیکنٹ ویٹ لاس کریں اپنا, تو آپ کائنڈ آف ریمیشن میں جا سکتے ہیں. لیکن اگین اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ اپنی ڈائٹری ماڈیفیکیشنز, فزیکل ایکٹیویٹی, دوسری چیزیں چھوڑیں گے تو دوبارہ آپ کو ڈائبٹیز رینجز میں آپ کے نمبرز آنے لگ جائیں گے. تو امپورٹنٹ ہے کہ ڈائبٹیز کو سیریسلی لیا جائے اور اپنے لائف اسٹائل کو ہم چینج کریں. بہت شکریہ انس آپ کا. بہت شکریہ سر. اور سر نے ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھا میسیج دیا ہے, اسپیشلی جس طرح سے انہوں نے تینوں پلرس کے بارے میں بتایا ہے. امید ہے کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ویری تھینکفل فار یور ویلیبل ٹائم. شکریہ اینڈ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.